آپ کی تعریف جناب، مارٹن نے باہر آ کر جیپ میں بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام غیرت مند ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ آپ نے تو اتنی بات ہی پوچھ لی ہے۔ وہ بیچارہ مینیجر تو آپ کی وجہ سے اس قدر پریشان تھا کہ نہ ہی اسے نام پوچھنا یاد رہا اور نہ ہی اسے یہ پوچھنا یاد رہا کہ آخر ہم میڈیکل سٹور میں آئے کیوں تھے۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پر قادر خان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو مارٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے ایک ایکریمین اگر اس کی دکان میں ہلاک ہو جاتا تو اسے تو لینے کے دینے پڑ جاتے، لیکن کیا آپ مقامی ڈاکٹر ہیں؟ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوٹل ذیشان ساتھیوں کے پاس، عمران نے جواب دیا تو قادر خان نے سر ہلاتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی اور عمران مارٹن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا تعلق کافرستان سے ہے اور میں طب کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ سائنس میں البتہ میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے، لیکن ہابی کے طور پر طب پر بھی ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ میں ایک میڈیکل سٹور کے مالک کے بارے میں معلوم کرنے مینیجر کے پاس گیا تھا، وہاں اچانک آپ کی حالت دیکھی تو میں پریشان ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل تو مینیجر نے بتا دی ہے آپ کو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے آج تک رسالوں اور کہانیوں میں ایسے واقعات پڑھے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، ایسے اتفاقات پیش ہی نہیں آ سکتے، لیکن آج جب مجھے خود اس تجربے سے گزرنا پڑا ہے تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ سب واقعات واقعی درست ہوتے ہیں۔ مارٹن نے کہا تو عمران مسکرا دیا، جسے ہم لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اتفاق کہتے ہیں مارٹن صاحب، وہ دراصل قدرت کی طرف سے واقعی ایک خاص منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کا بچ جانا، ہمارا اچانک وہاں پہنچ جانا اور اب آپ سے تعارف، یہ سب باتیں بظاہر تو اتفاق ہے لیکن دراصل قدرت کی منصوبہ بندی کا شاہکار ہیں۔ عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد قادر خان نے جیپ ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی۔ یہ 4 منزلہ ہوٹل تھا، ایک طرف پارکنگ تھی۔ قادر خان نے جیپ پارکنگ میں جا کر روک دی۔ تم جا کر ساتھیوں کو بتاؤ کہ مارٹن صاحب بھی آ رہے ہیں، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا تو کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا قادر خان کی طرف بڑھ گیا جو پارکنگ بوائے سے پارکنگ کارڈ لے رہا تھا۔ ظاہر ہے اس نے اس سے اپنے ساتھیوں کے کمرہ نمبر پوچھنے تھے۔ قادر خان تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ عمران نے کیپٹن شکیل کے واپس مڑتے ہی قادر خان سے کہا اور قادر خان نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جبکہ قادر خان عمران اور مارٹن کے ساتھ چل رہا تھا۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو اس لیے پہلے بھیج دیا تھا کہ وہ ساتھیوں کو مارٹن کے بارے میں بریف کر دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں باقی ساتھی بھی موجود تھے۔ یہ سب ہمارے ساتھی ہیں مسٹر مارٹن، اور یہ مسٹر مارٹن ہیں۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر سرسری سا تعارف کراتے ہوئے کہا اور پھر رسمی جملوں کے بعد وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مسٹر مارٹن کے لیے لیمن جوس منگوائیں اور ان کے ساتھ ہی ہم سب ان کی صحت کا جام پئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے ریسیور اٹھا کر روم سروس والوں کو لیمن جوس لانے کا آرڈر دے دیا۔ آپ نے صحت کی بات کی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ صفدر نے کہا تو عمران نے مختصر طور پر میڈیکل سٹور میں جانے اور مارٹن کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، پھر تو نئی زندگی مبارک ہو مسٹر مارٹن، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور باقی سب ساتھیوں نے بھی اس سے مبارکباد دی۔ یہ سب غیرت مند خان صاحب کی بدولت ہوا ہے جناب، میں ان کا احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ اگر یہ نہ پہنچ جاتے تو اب تک میں ہلاک ہو چکا ہوتا، مارٹن نے بڑے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ یہ احسان اگر آپ چاہیں تو اتار سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ کس طرح غیرت مند خان صاحب؟ مارٹن نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے آپ جوس پی لیں پھر بتاتا ہوں، ویسے فکر نہ کریں، میں آپ سے کوئی رقم طلب نہیں کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن بھی مسکرا دیا۔ آپ رقم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، مارٹن نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ویٹر ایک بڑی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے، اسے سارے گلاس درمیانی میز پر رکھے اور ٹرے لے کر واپس چلا گیا۔ لیجیے، عمران نے کہا تو مارٹن نے گلاس اٹھا لیا اور پھر عمران سمیت سب نے جوس کے گلاس اٹھا لیے، جن میں قادر خان بھی شامل تھا۔ مسٹر مارٹن، آپ ایکریمیا کے ساسکس سینٹر میں سیکیورٹی آفیسر ہیں، عمران نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا تو مارٹن بے اختیار چونک پڑا۔ جی آپ کو مگر مارٹن نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے یونیفارم کی قمیض پر باقاعدہ پلیٹ لگا رکھی ہے جس پر آپ کا نام، عہدہ اور سینٹر کے بارے میں درج ہے، اور آپ حیران بھی ہو رہے ہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو مارٹن نے اپنی قمیض کی جیب کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں یونیفارم میں ہوں، لیکن یہ ساسک سینٹر کیا ہوتا ہے؟ میں تو ایکریمیا کے ایک ساؤتھ سینٹر میں ملازم ہوں، فوجی ساز و سامان کے ایک سینٹر پر، مارٹن نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ واقعی ذہین آدمی ہیں کہ آپ نے ایس سی کو ساؤتھ سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے، حالانکہ اس سے ساسک سینٹر بنتا ہے۔ آپ بہادرستان میں ایکریمین سفارت خانے کے
सेकंड सेक्रेटरी गलबर्ट کے دوست تھے، وہی گلبرٹ جو ہلاک ہو چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے عضلات یکلحظ سکڑ سے گئے تھے اور چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ تشریف رکھیں، آپ دوستوں میں ہیں، دشمنوں میں نہیں ہیں، عمران نے کہا تو مارٹن بے اختیار ہونٹ چباتا ہوا بیٹھ گیا، لیکن اب اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا اصل نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن کا چہرہ یکلحظ زرد پڑ گیا۔ او آپ مم مگر مارٹن نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ احسان اتارنے کے لیے تیار ہیں، تو اب اس کا وقت آ گیا ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر میرا مقصد آپ کی جان لینا ہوتا تو یہ کام وہی میڈیکل سٹور پر خود بخود ہو جاتا، ہمیں آپ صرف اس سینٹر کے بارے میں اندرونی معلومات دے دیں، بس ہمارا احسان ختم، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مم میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے حلف لیا ہوا ہے، یہ تو میں اپنی جان کے خوف سے وہاں نکل آیا تھا، ورنہ مارٹن نے رک کر کہا، مسٹر مارٹن یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، اور آپ خاموشی سے دوا لے کر واپس چلے جائیں گے، اور جب دوا لے کر واپس جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں موجود لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں، باقی ہماری اپنی جدوجہد کے ہم اس سینٹر میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں، عمران نے کہا وہاں کوئی اجنبی کسی صورت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر تو اب وہاں ریڈ الرٹ ہو چکا ہے، مارٹن نے کہا۔ لیکن آپ وہاں سے آئے بھی ہیں اور آپ واپس بھی جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو سیکیورٹی آفیسر ہوں، وہاں ایک خصوصی سیکیورٹی وے ہے جس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی آیا جا سکتا ہے اور ہیلی کاپٹر ہی اس راستے سے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ وہاں ایک خاتون، مارٹن بات کرتے کرتے اچانک اس طرح رک گیا جیسے اسے اچانک خیال آ گیا ہو کہ وہ کوئی سیکرٹ آؤٹ کر رہا ہے جس کا نام گارشیا ہے اور جو ریڈ ایجنٹ ہے اور ایکریمیا سے خاص طور پر ساسک سینٹر کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھیوں جوڈی اور لافٹر کے ساتھ آئی ہے۔ عمران نے اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو مارٹن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں تو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے مسٹر مارٹن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارٹن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پھر آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مارٹن نے کہا، پہلے آپ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہہ ڈالیں، پھر بات ہوگی، عمران نے کہا۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ ریڈ ایجنٹ گارشیا اب سینٹر کی سیکیورٹی انچارج ہے، لیکن وہ انتہائی خودسر، ناکچری اور تنگ مزاج عورت ہے، مجھے ایسی عورتیں پسند نہیں ہیں، اس لیے میں اس کی باتیں سن کر شدید بور ہوتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی سخت لہجے میں اس نے مجھ سے اس طرح باتیں کی کہ مجھے اس پر شدید غصہ آ گیا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے گولی مار دوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے غصہ پینا پڑا اور بس یہیں سے میری کیفیات بدل گئی۔ میں وہاں اپنے سینٹر میں دوا کا سٹاک رکھتا ہوں، لیکن ایک ماہ پہلے وہ سٹاک ختم ہو گیا تھا، چنانچہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ایمرجنسی میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں آنا پڑا۔ اس میڈیکل سٹور سے میں پہلے بھی دوا لیتا تھا، لیکن یہاں بھی اتفاق سے دوا موجود نہیں تھی۔ مینیجر نے اپنے طور پر دارالحکومت فون کر کے دوا منگوانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے دوا اتنی جلدی کیسے آ سکتی تھی، چنانچہ میری حالت بگڑتی گئی اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، اچانک مجھے ہوش آیا تو آپ وہاں موجود تھے، مارٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی جوڈی اور لافٹر وہ اسے ایسی باتیں کرنے سے نہیں روکتے، عمران نے کہا۔ وہ تینوں پہلے سینٹر میں آئے تھے، پھر وہ دونوں گارشیا کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے، مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ باہر سے سینٹر کی نگرانی کریں گے، لیکن میں نے جوڈی کو یہاں وافا میں دیکھا ہے، میں اپنا ہیلی کاپٹر یہاں کے ایک پرائیویٹ کمپنی کے ہیلی پیڈ پر اتارتا ہوں اور وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کر بازار آتا ہوں، مجھے وہاں سے ٹیکسی نہ ملی تو میں پیدل ہی چل پڑا، اور پھر میں نے ایک ہوٹل میں جوڈی کو داخل ہوتے دیکھا، وہ ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل میں جا رہا تھا، میں اسے دیکھ کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے یہاں دیکھے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو پھر میں آگے بڑھ گیا، کچھ دور جانے کے بعد مجھے خالی ٹیکسی مل گئی اور پھر میں میڈیکل سٹور پہنچ گیا، مارٹن نے کہا۔ کس ہوٹل میں گیا تھا وہ؟ عمران نے پوچھا۔ اب کیا چھپاؤں، ٹھیک ہے آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ لیں، لیکن جہاں آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے وہاں ایک احسان اور بھی کر دے کہ کسی کو اس بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے یا میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے، مارٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا وعدہ کہ ایسا ہی ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ ہوٹل سراج میں جا رہا تھا، یہ یہاں ایک پرانا ہوٹل ہے لیکن وہاں غیر ملکیوں کے لیے خفیہ طور پر تفریح کا تمام سامان مہیا ہوتا ہے، اس لیے اکثر وہاں غیر ملکی بھرے رہتے ہیں، مارٹن نے جواب دیا۔ آپ کو سینٹر کے اندر مشینری کے بارے میں کچھ علم ہے؟ عمران نے کہا۔ جی نہیں، میں تو سیکیورٹی آفیسر ہوں اور میرا سبجیکٹ کبھی بھی سائنس نہیں رہا، مارٹن نے جواب دیا۔ سینٹر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 12 افراد ہیں، گارشیا 13ویں ہے، مارٹن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔
پھر عمران اس سے مختلف سوالات کرتا رہا اور مارٹن جواب دیتا رہا، لیکن مشینری کے بارے میں وہ کوئی تفصیل نہیں بتا سکا تھا۔ یہاں سے سینٹر فون کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن نمبر آپ کو جنوبی ایکریمیا کا ملانا پڑے گا، جبکہ کال سینٹر میں ہی ریسیو ہوگی، مارٹن نے کہا۔ اور پھر عمران کے پوچھنے پر مارٹن نے نمبر بتا دیا۔ میں تمہارا بتایا ہوا نمبر کنفرم کر لوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مارٹن بے احتیاط چونک پڑا۔ میں نے درست نمبر بتایا ہے، آپ وہاں فون کریں گے تو وہاں کی مشینری یہاں کا پتہ چلا لے گی، اور میں چونکہ یہاں ہوں اس لیے لامحالہ ان کا شک مجھ پر پڑے گا، مارٹن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم خود یہاں سے فون کر کے گارشیا کو بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے اور تم کس وقت وہاں پہنچو گے، ورنہ جس طرح تم وہاں سے نکل آئے ہو سکتا ہے واپسی میں تمہیں سزا دے دی جائے، عمران نے کہا۔ او ہاں، مگر میں اسے کیا بتاؤں، وہ انتہائی نک چڑی عورت ہے، وہ نہ جانے کیا جواب دے، اور پھر میں بیمار ہو جاؤں اور ابھی دوا میرے پاس نہیں ہے، مارٹن نے کہا۔ تم بے فکر رہو، تمہاری بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ ویسے اپنی تسلی کے لیے تم دوا بے شک شام کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، لیکن تمہارا فون کرنا ضروری ہے، البتہ تم یہ نہ بتانا کہ تمہاری یہ حالت ہوئی اور میں نے تمہیں ٹھیک کیا، عمران نے کہا۔ تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے ایک طرف پڑا ہوا فون پیس اٹھایا، اس کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور ساتھ ہی اس کے اندر موجود لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ مارٹن نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ واقعی وہی رابطہ نمبر اور نمبر ڈائل کر رہا تھا جو اس نے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سیکیورٹی آفیسر مارٹن بول رہا ہوں، وافا سے مادام گارشیا سے بات کراؤ جیکب، مارٹن نے کہا۔ او اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجے میں بے پناہ سختی نمایاں تھی۔ میں مارٹن بول رہا ہوں مادام، مارٹن نے بڑے مدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو تم؟ گارشیا نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ وافا کے ایک ہوٹل ذیشان سے مادام، آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ مجھے ایک بیماری ہے، مجھ پر اچانک اس بیماری کا حملہ ہوا اور مجبوراً مجھے فوری طور پر ہیلی کاپٹر لے کر یہاں وافا آنا پڑا، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا، لیکن یہاں بھی دوا موجود نہیں ہے، وہ دارالحکومت سے منگوائی ہے، شام تک پہنچ جائے گی، میں وہ دوا لے کر فوراً ہی واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس طرح اچانک وہاں سے آنا پڑا، اس لیے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، مارٹن نے کہا۔ میری جوڈی سے بات ہوئی ہے، اب جوڈی یہ فیصلہ کرے گا کہ تم واپس آ سکتے ہو یا نہیں، اور اگر آ سکتے ہو تو کب، جوڈی وہاں تمہاری تلاش میں ہوگا، تم جوڈی سے مل لو، گارشیا نے کہا۔ کہاں مادام؟ مارٹن نے کہا۔ وہ ہوٹل سراج کے کمرہ نمبر 38 میں ٹھہرا ہوا ہے، جیکب کے نام سے، تم فوراً اس سے مل لو، گارشیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو مارٹن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈی تمہیں گولی مار دے، کیونکہ یہ ریڈ ایجنٹ ان معاملات میں بے حد شفاف ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مارٹن نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم اگر ہم پر اعتماد کرو تو ہم تمہارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ ہم اس جوڑی کو گھیر لیتے ہیں، تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا، تم گارشیا کو کہہ سکتے ہو کہ تم جوڈی سے ملنے گئے تھے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، عمران نے کہا۔ لیکن تم جوڈی کو کیا کرو گے؟ مارٹن نے کہا۔ وہی جو لوگ یہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ نہیں، اس کا دوسرا ساتھی بھی ہے، اور پھر وہ گارشیا بھی ہے، وہ سب مجھے یقیناً مار ڈالیں گے، مارٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جا کر مل لو اس سے، عمران نے کہا۔ تو مارٹن نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تو عذاب میں پھنس گیا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مارٹن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے، پھر تم یہاں سے واپس ایکریمیا بھی جا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ ابھی یہ مت پوچھو، بہرحال میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا، عمران نے کہا۔ تو مارٹن نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، مرنا تو ویسے ہی ہے، اگر موت آ ہی گئی ہے تو پھر ان لوگوں کے ہاتھوں تو نہ مروں، میں تیار ہوں، تم جو کہو اور جیسے کہو میں کرنے کو تیار ہوں، مارٹن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر خاموش رہنا، بولنا نہیں، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سراج ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 38 میں مسٹر جیکب سے بات کراؤ، میرا نام مارٹن ہے، عمران نے مارٹن کی آواز اور لہجے میں کہا۔ تو مارٹن بری طرح چونک پڑا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن بہرحال وہ بولا نہیں تھا، خاموشی بیٹھا رہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جیکب بول رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں سیکیورٹی آفیسر مارٹن بول رہا ہوں جناب، عمران نے مارٹن کی آواز میں کہا۔ تم ابھی تک پہنچے نہیں، مجھے مادام گارشیا نے فون کر کے بتایا ہے کہ تم حالات میں وہاں سے آئے ہو، اور تم نے اسے ہوٹل ذیشان سے فون کیا ہے اور اس نے تمہیں مجھ سے ملنے کو کہا ہے، جوڈی کا لہجہ سخت تھا۔ مم، میں نے سوچا کہ پہلے فون کر لوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ ہوٹل میں موجود ہیں یا نہیں، عمران نے
सहमे हुए लहजे में कहा, मैं यहाँ मौजूद हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि तुमसे सेंटर की सिक्योरिटी के सिलसिले में मज़ीद डिस्कस की जा सके। जोडी ने कहा, यस सर, मैं पहुँच रहा हूँ सर। इमरान ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। तुम यहीं रुकोगे? इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कैप्टन शकील, तुम मेरे साथ चलो और तुम अपने बैग से रेड कैप्सूल भी निकाल कर जेब में डाल लो, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। और कादिर खान, तुम जीप ड्राइव करोगे? इमरान ने उठते हुए कैप्टन शकील और कादिर खान से कहा तो वो दोनों सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए। कैप्टन शकील को साथ ले जाने की कोई खास वजह है? पहले तो तुम ऐसे मौक़ों पर हमेशा तनवीर को साथ ले जाते हो। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, रेड कैप्सूल कैप्टन शकील के पास है और मुकाबले पर भी रेड एजेंट है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।